میں پریشان سا کھڑا ان دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے سے گلے لگے ہوئے روئے جا رہے تھے، اور ہم اس کو اپنے ساتھ لگائے ہوئے اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ یہ منظر میرے وجود کو جیسے اندر سے چیر گیا۔ میں وہیں کھڑا تھا، سامنے میری بیوی زائرہ، جس کے لیے میں نے اپنی سانسوں تک کو وقف کر دیا تھا، کسی اور کے سینے سے لگ کر رو رہی تھی، اور وہ شخص جو خود کو اس کا کزن کہتا تھا، نرمی سے اس کے بالوں کو سہلا رہا تھا۔ میں ضبط سے اپنی مٹھیاں بھیجے ہوئے تھا۔ زائرہ کے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ کہنے لگی، ارحم، اماں ہمیں چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اماں ہمیں چھوڑ کے نہیں جا سکتی، وہ کبھی ہمیں یوں اکیلے نہیں چھوڑتی۔ ارحم نے گہرا سانس لیا۔ میں نے تم سے کہا تھا تم 2 دن اور رک جاؤ، لیکن تم 2 ہی دنوں میں اپنے شوہر کے ساتھ واپس چلی گئی۔ کچھ ہی دیر میں ظاہرہ کی چچی زائرہ کے پاس آ گئیں۔ زائرہ ارحم کو چھوڑ کر چچی کے گلے لگ کر بلک بلک کر رو دی۔ سب ہی اس کو سنبھالنے میں لگے ہوئے تھے، سوائے میرے۔ میں چاہ کر بھی اس کے قریب نہیں جا سکا۔ میں خاموشی سے یہ سب منظر دیکھ رہا تھا، مگر میرے اندر جیسے طوفان برپا تھا، لیکن میں نے خود کو سنبھال رکھا، کوئی لفظ زبان سے نہ نکالا۔ ایسے غم کے موقع پر جب شوہر کو اپنی بیوی کے قریب ہونا چاہیے، اس کے آنسو پوچھنے چاہیے، اس کے دکھ کو اپنے سینے میں سمیٹ لینا چاہیے، میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ ظاہرہ میرے چند قدم فاصلے پر تھی، لیکن میں درمیان میں جیسے صدیوں کا فاصلہ حائل تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ میں اسے اپنے بازوؤں میں لے لوں، مگر میں قدم آگے نہ بڑھا سکا، اور اس فاصلے کی واحد وجہ ارحم تھا۔ تدفین کے بعد میں اپنی امی کو لے کر واپس آ گیا۔ رات میرے لیے حد سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ نیند تو جیسے آنکھوں سے روٹ گئی تھی۔ بار بار ذہن وہ منظر ابھرتا جب زائرہ ارحم کے گلے لگ کر خوب رو رہی تھی۔ اسی طرح 2 دن گزر گئے۔ ایسے غم کے موقع پر جب شوہر کو اپنی بیوی کے قریب ہونا چاہیے، اس کے آنسو پوچھنے چاہیے، اس کے دکھ کو اپنے سینے میں سمیٹ لینا چاہیے، میں کچھ بھی نہ کر سکا۔ وہ رات میرے لیے حد سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ نیند تو جیسے آنکھوں سے روٹ گئی تھی۔ بار بار ذہن میں وہ منظر ابھرتا تھا جب زائرہ ارحم کے گلے لگ کر خوب روئی تھی۔ اسی طرح 2 دن گزر گئے، پھر مزید 3 دن گزر گئے۔ میری امی نے کہا زائرہ سے ملنے نہیں جا رہے، تو میں نے کہا مجھے آفس میں ضروری کام ہے، میں آپ کو زائرہ کے گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ در حقیقت میں صرف ایک بات سے بچنا چاہتا تھا کہ میں ارحم کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شام کو واپسی پر جب میں اپنی والدہ کو لینے زائرہ کے گھر گیا، میں اس کے چچا سے افسوس ہی کر رہا تھا۔ تب بھی زائرہ ارحم کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسی طریقے سے 2 سے 3 دن اور گزر گئے، پھر 3 دن گزر گئے۔ اسی طرح سے 1 ہفتہ 2 ہفتہ اور گزر گئے، لیکن زائرہ نے پلٹ کر نہیں کہا کہ مجھے آ کر لے کر جائیں۔ میں بھی نہیں گیا۔ جب وہ اپنی ضد اور انا کی پکی تھی، تو میں بھی ایک مرد تھا، اپنی ضد کا پکا تھا۔ ایک شام جب میں آفس سے لوٹا تو دیکھا زائرہ اپنے والد کے ساتھ گھر واپس آ گئی تھی۔ وہ خاموشی سے ایک کنارے پر بیٹھی تھی، نظر جھکائے بیٹھی۔ میں نے اسے ایک نظر دیکھا اور خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ مجھے اس پر غصہ تھا، اس بات کا کہ مجھ پر الزام لگایا گیا ہے کہ میں نے زائرہ کو جلدی گھر لے آیا اور اسے اپنی ماں سے ملنے نہیں دیا، اور اسی کے دکھ میں اس کی والدہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ یہ خیال مجھے اندر سے جلا رہا تھا، اسی لیے میں خاموش رہا، بالکل خاموش۔ اتنے دن اپنی والدہ کے گھر گزارنے کے بعد بھی اس نے نہ ایک بار مجھے میسج کیا، نہ ہی فون۔ اگر وہ بس ایک بار کہہ دیتی ساحر مجھے لینے آ جاؤ، تو میں بغیر سوچے سب چھوڑ کر فوراً چلا جاتا۔
مگر جب وہ خود نہیں آنا چاہتی تھی تو میں بھی کیوں لینے جاتا؟ شادی کے ایک مہینے میں ظاہرہ پہ بے حد بے انتہا محبت کی تھی، دل سے، خلوص سے، حد سے زیادہ۔ میں اس کے لیے ہر ممکن کوشش کی۔ خیر، جب ظاہرہ گھر واپس آئی تو اس کی آنکھیں اب بھی رونے سے سرخ تھیں۔ وہ امی کے ساتھ بیٹھی اپنی والدہ کی باتیں کر رہی تھی اور ہر لفظ کے ساتھ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں نے خاموشی اختیار کی، کچھ نہ کہا۔ کھانا آج بھی میں ہوٹل سے لے آیا تھا اور لا کر ٹیبل پر رکھ دیا۔ والدہ سے کہا کھانا لگا دیں، وہ کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ میری والدہ اس کو اپنے ساتھ لے کر کھانا کھانے کے لیے ٹیبل تک آئی۔ میں پورے وقت میں بالکل بے نیازی سے کھانا کھاتا رہا۔ میں محسوس کر رہا تھا ظاہرہ کی نظریں مجھ پر جمی ہیں، جیسے وہ میری خاموشی میں کچھ ڈھونڈ رہی ہو، مگر میں جان بوجھ کر اس کی طرف نہیں دیکھا۔ کھانا کھانے کے بعد میں اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہ بھی آہستہ قدموں سے کمرے میں آئی اور بستر کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ میں نے بھی اپنی طرف کا لیمپ آف کر کے کروٹ لے کر میں سو گیا۔ کچھ دیر میں میرے خیال سے وہ بھی سو گئی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میرے پہلو میں گہری نیند میں ظاہرہ سو رہی تھی۔ چند لمحوں کے لیے دل چاہا اسے اپنے بازوؤں میں بھر لوں، اس کی پیشانی پر بوسہ دوں، مگر اگلے ہی لمحے ارحم کا خیال ذہن میں بجلی کی طرح دوڑا۔ میرا دل سخت ہو گیا۔ صبح کے 7 بج رہے تھے۔ میں جھنجھلا کر اسے ہلایا۔ اٹھو، مجھے ایسے نیند نہیں آتی، ذرا فاصلے پر ہو کر سو جاؤ۔ میرے خرکت لہجے پر وہ چند لمحے خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، کل تک تو آپ کو ایسے ہی نیند آ جاتی تھی، ایسا کیا بدل گیا ہے ایک دن میں؟ میں نے تلخی سے کہا، یہ سوال تم خود سے کرو۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے آخر ایسا بھی کیا کر دیا؟ ہلکا سا طنزیہ مسکراتے ہوئے بولا، نہیں، غلطی تو صرف میں ہی کرتا ہوں۔ غلط بھی میں ہوں، جھوٹا بھی میں ہوں، تنگ نظر بھی میں ہوں۔ تمہاری والدہ کا انتقال بھی میری وجہ سے ہی ہوا ہے نا؟ کیونکہ میں نے تمہیں ان کے پاس رہنے نہیں دیا۔ تم تو کہاں غلط ہو سکتی ہو؟ غلط تو ہمیشہ میں ہی ہوں نا؟ میری بات سن کر وہ فوراً بولی، آپ سے یہ سب کس نے کہا؟ میں تو کبھی ایسا نہیں کہا۔ زندگی اور موت کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں نے ہنس کر جواب دیا، لیکن مجھے تو ظالم ہونے کا طعنہ مل ہی گیا ہے۔ وہ کہنے لگی، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں پہلے ہی بہت دکھی ہوں، پلیز مجھ سے اچھے سے بات کریں۔ یہ کہہ کر وہ آہستہ سے میرے قریب آئی اور میرے کندھے پر سر رکھ دیا۔ شاید اسے لگا کہ میں اپنے بازوؤں میں لے لوں گا، مگر میں نے فوراً خود کو پیچھے کر لیا۔ میں نے سخت لہجے میں کہا، کیوں؟ اس ارحم کی ہمدردیاں کم پڑ گئی تھیں تم پر؟ جاؤ نا، جا کر اس کے گلے لگو، وہ تو بہت محبت کرتا ہے نا تم سے، اپنی پناہوں میں بھی لے لے گا اور باہوں میں بھی۔ میری بات پر وہ ایک دم چونک گئی، آنکھوں میں آنسو اتر آئے، کہنے لگی، خبردار جو آپ نے آگے سے ایک لفظ بھی کہا۔ میں نے تلخی سے کہا، تمہیں کرتے ہوئے شرم نہیں آئی تو مجھے کہتے ہوئے کیوں آئے گی؟ اس سے پہلے کہ مزید میں کچھ کہتا، وہ غصے سے اٹھی، آنکھوں میں آنسو لیے دروازہ زور سے بند کرتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی، میں نے بس تکیہ سیدھا کیا اور خاموشی سے لیٹ گیا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ میرے کپڑے نکال چکی تھی، مگر میں نے وہ نہیں پہنے۔ الماری سے دوسرا سوٹ نکالا اور وہی پہن لیا۔ کمرے سے باہر آیا تو وہ میرا ناشتہ بنا رہی تھی۔ میری طرف دیکھا، شاید میرے بدلے ہوئے لباس نے اسے چونکا دیا۔ مجھے کہنے لگی، ساحر ناشتہ تو کر لیں۔ میں نے کہا، مجھے آفس جانا ہے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر میں بغیر ناشتے کیے آفس کے لیے نکل گیا۔ اسی طریقے سے کافی دن گزر گئے۔
میری بے اعتنائی اسے اندر تک توڑ رہی تھی، مگر مجھے اس کی بے چینی میں ایک عجیب سا سکون مل رہا تھا۔ وہ بار بار میری طرف دیکھتی، کچھ کہنا چاہتی، مگر میں نگاہ پھیر لیتا۔ جب وہ قریب آتی تو میں جان بوجھ کر فاصلے پر پڑ جاتا۔ وہ بھاگ بھاگ کر میرے سارے کام کرتی، مگر میں اس کے لیے کاموں پر ایک نظر تک نہ ڈالتا۔ میں چاہتا تھا کہ اسے احساس ہو کہ جس طرح میں اس کے لیے ضروری ہوں، ویسے ہی میرے زندگی میں میری جگہ کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ ایک دن جب میں آفس سے گھر لوٹا تو وہ مجھے لاؤنج میں کہیں بھی دکھائی نہیں دی، نہ ہی کچن میں۔ مجھے حیرت ہوئی کیونکہ اس وقت تو وہ عام طور پر کھانا بنا رہی ہوتی تھی۔ میں نے اپنی امی سے کہا، امی ظاہرہ کہاں ہے؟ امی نے فکر مندی سے کہا، اسے تو بہت تیز بخار ہے، میں تو کہتی ہوں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ بس اس کے لیے چائے بنا رہی تھی تاکہ وہ کچھ کھا لے۔ یہ سن کر میری ساری ناراضگی لمحے بھر میں غائب ہو گئی۔ میں فوراً اپنے کمرے کی طرف بھاگا۔ وہ بیڈ پہ لیٹی ہائے ہائے کر رہی تھی۔ میں اس کے قریب گیا، اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا۔ وہ واقعی بخار میں تپ رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر کہا، ظاہرہ کیا ہوا؟ اس نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی، ایک لمحے کو مجھے دیکھا، پھر دوبارہ بند کر لی۔ اس کی آنکھوں کے کناروں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے نرمی سے اس کے آنسو صاف کیے اور کہا، کیا ہوا ہے تمہیں؟ اٹھو، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر جاتا ہوں۔ وہ مدھم آواز میں بولی، چھوڑ دیں مجھے، میں ٹھیک ہوں، بلکہ اچھا ہوا اگر میں مر جاؤں۔ اس کی بات سن کر جیسے میرے جسم سے جان نکل گئی۔ میں نے تیزی سے کہا، ظاہرہ کیسی باتیں کر رہی ہو؟ وہ روتے ہوئے بولی، مجھے آپ کا یہ رویہ برداشت نہیں ہوتا ساحر۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ آپ اتنے بدل جائیں گے۔ اس کی آواز کپ کپا رہی تھی اور آنسو اس کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ میں نے جلدی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بس ظاہرہ، ایسی باتیں دوبارہ زبان سے مت لانا، تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ میں اسے سہارا دے کر اٹھایا۔ اس کے کمزور ہاتھ میرے کندھوں پر ٹکے ہوئے تھے۔ وہ بے حد نڈھال لگ رہی تھی۔ میں فوراً کار نکالی اور اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ گھر لا کر میں نے اسے واپس بیڈ پہ لٹایا۔ اس کے لیے بازار سے سوپ لایا، اس کو سوپ پلایا، دوائی کھلائی اور اس کو آرام کرنے کے لیے لٹا دیا۔ رات کو وہ میرا بازو سیدھا کر کے دوبارہ میرے قریب آ گئی۔ اب میں اس کو دور کر ہی نہیں سکا۔ اس کو اپنے قریب کر لیا۔ کہنے لگی، آپ مجھ سے ناراض ہیں کیا؟ میں نے کہا، کچھ مت کہو۔ اس کی بخار کی شدت کافی کم ہو چکی تھی، لیکن میرے جذبات کی حدت بہت عروج پر تھی۔ بڑی مشکل سے خود کو سمجھایا تھا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اسے بخار ہے۔ 3 دن لگے تھے اسے ٹھیک ہونے میں، اور ان 3 دنوں میں میں نے اس کا بہت خیال رکھا۔ ہم لوگ دوبارہ سے ٹھیک ہو گئے تھے۔ ظاہر ہے بہت پرسکون ہو گئی تھی۔ اسے بھی اب میکے سے آئے ہوئے بس 1 مہینہ ہوا تھا۔ زندگی آہستہ آہستہ اپنی معمول کی راہ پر واپس آ رہی تھی۔ 1 مہینے بعد میں آفس سے گھر آیا۔ گھر میں نے ظاہرہ کو ادھر ادھر ہر جگہ ڈھونڈا، مگر وہ مجھے نہ ملی۔ میری والدہ نے مجھے بتایا کہ ارے اس کا کزن ارحم آیا تھا، وہ تو ایسے آندھی طوفان کی طرح آتا ہے کہ نہ پوچھو۔ بولتا کچھ نہیں ہے، ادھر ادھر دیکھتا ہے اور ظاہرہ کو لے کر فوراً سے نکل جاتا ہے۔ یہ سننا تھا کہ میرے الٹے قدم دوبارہ سے نکل گیا۔ ظاہرہ کے گھر پہنچ گیا۔ اس بار میں نے دروازہ بہت زور زور سے بچایا تھا۔ دروازہ ارحم نے کھولا تھا۔ پیچھے اس کی چچی کھڑی تھی۔ میں نے اندر جاتے ہی ارحم کا گریبان پکڑ لیا تھا کہ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی کو میرے پوچھے بغیر لے جانے کی؟ اسی وقت ظاہرہ وہاں پہنچ گئی۔ ہم دونوں کو دست گریباں دیکھ کر اس کا رنگ اڑ گیا۔ کہنے لگی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ ساحر چھوڑیں۔ ارحم کو میں نے کہا، اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر کے معاملات میں دخل اندازی کرنے کی؟ میرے اونچے لہجے کو سن کر
زائرہ کے باقی کزن بھی جمع ہوئے۔ اس کے چچا، چچی، والد سب آ کر دیکھنے لگے۔ اس کے چچا فوراً کہا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو ارحم کو۔ میں نے ارحم کا گریبان نہیں چھوڑا۔ میں نے کہا، یہ ہوتا کون ہے میری اجازت کے بغیر میری بیوی کو یہاں لانے والا؟ یہ سن کر ارحم کو غصہ آ گیا۔ کہنے لگا، تمہاری بیوی تمہاری غلام نہیں ہے۔ زائرہ تمہارے بغیر آ جا نہیں سکتی۔ آج اس کی امی کی قرآن خوانی ہے اور میں اسے لینے آیا تھا۔ تم اس پر حاکم نہیں ہو کہ ہر وقت اس پر روب جماتے رہو۔ زائرہ نے میرے ہاتھ سے ارحم کا گریبان چھڑوایا تھا۔ وہاں کھڑے اس کے سارے کزن مجھے دیکھ رہے تھے، بلکہ بہت غصے سے دیکھ رہے تھے۔ میں نے زائرہ کا ہاتھ پکڑ کر کہا، چلو میرے ساتھ واپس۔ لیکن ارحم جلدی سے آگے بڑھا اور زائرہ کا ہاتھ میرے ہاتھ سے چھڑوایا۔ کہنے لگا، یہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ اس کی امی کی آج قرآن خوانی ہے۔ جب تک قرآن خوانی نہیں ختم ہو جاتی یہ یہاں سے نہیں جائے گی۔ میں اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ میں نے اس سے غصے میں کہا، ابھی چلو ورنہ میں تمہیں یہیں پہ کھڑا کھڑا طلاق دے دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ اس کے چچا غصے میں آ کر مجھے کہنے لگے، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ ہم نے تمہاری شادی زائرہ سے کری ہے کہ ہم نے تمہیں اس کو غلامی میں نہیں دیا۔ قرآن خوانی تک نہیں آ سکتی میں۔ یہ مجھے بتا دیتی میں خود چھوڑ کر اس کو یہاں لے کر آتا، مگر ارحم کو وہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کے چچا نے کہا، دیکھو ہم سب یہاں مل کر رہتے ہیں اور اپنی بیٹی کو دینے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم ہر وقت اس کے سر پر سوار رہو۔ 15-20 دن وہ یہاں رہی، تمہیں اتنی توفیق تک نہیں ہوئی کہ کس غم اور کس تکلیف سے گزر رہی ہے۔ ایک بار بھی تم نہیں آئے۔ ابھی بھی اس کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ ہم سب پریشان ہیں، کہیں انہیں کچھ ہو نہ جائے، مگر تم فساد برپا کرنے یہاں پہنچ گئے۔ میں نے ظاہرہ کے چچا کی بات کی پرواہ نہیں کی، ظاہرہ کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، چلو یہاں سے، مگر وہ نہیں گئی۔ جب میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو لے جانے لگا تو ارحم نے میرے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھڑوا دیا۔ میں نے اس سے کہا، میں اس کو طلاق دے دوں گا، تو ارحم نے کہا، دے دو۔ یہ سن کر اس کے چچا مجھے دیکھنے لگے۔ میری یہ بات سن کر وہ وہاں پر ہر کوئی شخص ساکت ہو گیا۔ بہرحال زائرہ کو میں وہیں چھوڑ کر آ گیا۔ اس کے بعد میں اس کو پلٹ کر نہیں دیکھا۔ خیر، میں نے زائرہ کو طلاق تو نہیں دی، میں اس کو وہیں چھوڑ کر واپس اپنے گھر آ گیا۔ میرا بڑا بھائی سعودیہ عرب میں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ مجھے کئی بار بلایا بھی تھا، لیکن مجھے پاکستان میں رہنے کا شوق تھا۔ مجھے چند دن لگے۔ میں نے یہاں اپنی والدہ کی ٹکٹ کا انتظام کیا۔ ویزا ہمارا پہلے سے لگا ہوا تھا۔ سعودیہ عرب ہم آتے جاتے رہتے تھے۔ میں اور میری والدہ کو لے کر وہیں چلا گیا۔ اپنا نمبر بھی بند کر دیا۔ میں چاہتا تھا وہ میرے نام پر بیٹھی رہے۔ میں اسے ارحم کا بھی ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ میری والدہ بار بار مجھ سے پوچھتی رہتی، زائرہ کا بھی پوچھتی تھی۔ میں نے کہا، میں اس بارے میں کچھ بھی بات نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دن ہفتوں میں بدل گئے، ہفتے مہینوں میں، مہینے سال میں پلٹ کر بھی میں نے پھر بھی زائرہ کی خیریت نہیں پوچھی۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے بھائی کا کافی دفعہ پوچھ چکے تھے، آخر تم بتاتے کیوں نہیں ہو؟ زائرہ کے ساتھ تمہارا مسئلہ کیا چل رہا تھا؟ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس طریقے سے 3 سال بیت گئے۔ 3 سال بعد میں پاکستان دوبارہ لوٹا تھا۔ پاکستان لوٹنے کے بعد میں اپنے گھر دوبارہ گیا، کیونکہ مجھے اپنی والدہ کا گھر بیچنا تھا۔ میں جیسے ہی گھر گیا، اپنے کمرے میں جاتے ہی مجھے زائرہ کی یاد آنے لگی۔ میں ادھر سے نکل کر سب سے پہلے زائرہ کے گھر گیا۔ جب میں زائرہ کے گھر گیا تو دروازہ اس کے چچا نے کھولا تھا۔
سب مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ اتنے سالوں بعد آنے کی بھی کیا ضرورت تھی۔ تمہیں ظاہرہ کو تب تو تم اسے چھوڑ کر چلے گئے تھے، پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا تمہاری بیوی کہاں ہے اور کیسی ہے، کس حال میں ہے۔ میں نے کہا میں ظاہرہ سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے وہ ارحم کے ساتھ چلی جا چکی ہے۔ یہ سن کر میرے دل دھڑکنا بھول گیا۔ ابھی حرم کے ساتھ؟ میں نے کہا وہ اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے؟ وہ کہنے لگے ہمیں نہیں پتا، 2 سال ہو گئے اس کو ارحم کی بیرونی ملک میں نوکری لگ گئی تھی، وہ ظاہرہ کو بھی ساتھ لے گیا۔ میرا دل وہیں بیٹھ گیا تھا۔ میں نہیں جانتا تھا وہ اس قدر بھی گھٹیا ہو سکتی ہے کہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی اپنے کزن کے ساتھ اکیلی بیرونی ملک جا سکتی ہے۔ اس کے چچا مجھ سے کہنے لگے اندر آؤ، تم سے بات کرنی ہے، لیکن میں وہیں سے واپس چلا گیا۔ میں نے کہا بات کرنے کے لیے کچھ رہا ہی نہیں ہے۔ میں واپس وہیں آ گیا تھا، لیکن اب سوچا کہ اپنی زندگی کو نئی سرے سے شروع کر لوں، شادی کر لوں، لیکن ظاہرہ کے علاوہ کسی اور پہ میری نظر جاتی ہی نہیں تھی۔ اور وہ کیسی تھی کہ شوہر کے ہوتے ہوئے اپنے کزن کے ساتھ رہ رہی تھی، بنا کسی شرعی رشتے کے۔ میں گھر واپس آیا تو میرے اندر ایک عجیب سا خلا محسوس ہو رہا تھا، جیسے میری ساری زندگی کا سکون، میری ساری محنت ایک لمحے میں ریت کی طرح ہاتھوں سے پھسل گئی ہو۔ ظاہرہ کے بارے میں سن کر میرا دل برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ میں خود کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر ہر کوشش ناکام ہوئی۔ جب اس کو اپنے کزن سے اتنی محبت تھی تو پھر شادی مجھ سے کیوں کی؟ کیا میرے احساسات، میری قربانیاں سب بے معنی تھیں؟ میں نے اپنی زندگی کے ہر لمحے میں اسے چاہا، اس کی زندگی، خوشی اور اپنی خوشی سمجھی، لیکن شاید اس کے دل میں کبھی میرے لیے وہ جگہ بنی ہی نہیں۔ اسی طرح مزید 2 سال اور گزر گئے۔ میں نے خود کو کام میں مصروف کر لیا تھا تاکہ ماضی کی تلخیوں کو بھلا سکوں۔ انہی دنوں مجھے فرانس سے ایک اچھی نوکری کی آفر ملی۔ میں نے زیادہ سوچے بغیر فوراً ہاں کر دی۔ شاید میں بھی خود اب پاکستان کے اس ماحول سے اور خاص طور پر ان یادوں سے دور جانا چاہتا تھا جو ہر لمحہ ظاہرہ کی صورت میں میرے ذہن پر نقش تھی۔ میں نے اپنے کاغذات تیار کیے، ویزا حاصل کیا اور چند ہفتوں بعد میں فرانس پہنچ گیا۔ وہاں کی فضا، وہاں کے لوگ، سب کچھ نیا تھا۔ پہلے پہل تو مشکل لگا، ایک انجانی زمین، انجانی زبان، لیکن وقت کے ساتھ میں نے خود کو وہاں ڈال لیا۔ نوکری اچھی تھی، تنخواہ بھی بہتر، مگر دل کے اندر ایک خلا ہمیشہ قائم رہی۔ شام کام کے بعد 6 بجے کے بعد پورا دن میں فارغ ہی ہوتا تھا، اس لیے گھر کے سامنے ایک خوبصورت بنے پارک میں چلا جاتا تھا۔ وہاں بچوں کو کھیلتے ہوئے دیکھتا تو دل بہل جاتا تھا۔ وہیں میں نے پہلی بار ایک بچے کو دیکھا جو فٹ بال کھیل رہا تھا۔ چھوٹی سی عمر میں بھی وہ بڑی مہارت سے فٹ بال کھیل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں اپنی نظر پلٹنا بھول گیا۔ اس کا ایک ایک نقش جو کہ ظاہرہ کی طرح سے لگ رہا تھا۔ کافی دیر میری نظر اسی بچے پر مرکوز رہی۔ میرے ہوش اس وقت اڑے، اس بچے کو کوئی فاہم فاہم کہہ کر بلا رہا تھا۔ وہ سنی ہوئی آواز تھی، اس آواز سے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ ظاہرہ کی آواز تھی۔ وہ اس بچے کے پاس آئی تھی اور اسے کہنے لگی بہت کھیل لیا تم نے، چلو واپس۔ وہ کہنے لگا مما مجھے بس تھوڑا سا کھیلنے دو، لیکن ظاہرہ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو لے جا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر ظاہرہ کا کوئی بچہ بھی ہے، میرا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ میں لمحوں کے اندر جیسے سن سا ہو گیا۔ دماغ میں ایک ہی خیال بار بار گونج رہا تھا، میرے نکاح میں ہوتے ہوئے
ظاہرہ نے ارحم سے نکاح کیسے کر لیا؟ دل نے فوراً سوچا یہ ممکن نہیں، لیکن شاید عدالت نے میرے خلاف خلا کا مقدمہ دائر کر دیا ہو۔ میں تو پاکستان میں نہیں تھا، نہ کوئی رابطہ نہ کوئی خبر۔ ممکن ہے عدالت نے میرے عدم موجودگی میں فیصلہ سنا دیا ہو اور پھر اس فیصلے کے بعد اس کا نکاح ارحم سے ہو گیا ہو۔ میں گھر واپس آیا تو میری بے چینی مزید بڑھ گئی۔ بہت سالوں بعد میں نے اس کو دیکھا تھا، ویسے ہی تھی، بس عمر کے کچھ سال اس کے چہرے پر رقم تھے۔ دوسری ملاقات میری ظاہرہ سے ایک بزنس پارٹی میں ہوئی۔ بزنس کی طرف سے ہم لوگوں کو پارٹی دی گئی تھی۔ وہاں ارحم کے ساتھ موجود تھی۔ وہاں ارحم اور ظاہرہ کے ساتھ وہ بچہ بھی موجود تھا۔ اتفاق تھا کہ اس کا سامنا مجھ سے نہیں ہوا۔ میں ان کا سامنا کرنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ خیر، میں نے اپنے باس سے معذرت کی اور کہا میرے سر میں بہت درد ہے، میں مزید اس پارٹی کو اٹینڈ نہیں کر سکتا، اس لیے جانا چاہتا ہوں۔ میرے دوست نے مجھے اجازت دے دی۔ میں جیسے ہی باہر نکلا، وہ بچہ باہر ہی کھڑا تھا اور وہاں موجود جوکر کا تماشا دیکھ رہا تھا۔ میں اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا تو وہ مجھے آ کر میرے پاس پیسے مانگنے کا لگا۔ اتفاق تھا میرے پاس پیسوں کے کھلے نہیں تھے۔ میں اسے ٹالے جا رہا تھا، لیکن وہ بار بار مجھ سے پیسے مانگنے لگا۔ میں نے اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ سے کچھ سکے اسے دے دیے اور آگے بڑھ گیا۔ جیسے ہی میں اپنی مطلوبہ فلیٹ کی بلڈنگ کے نیچے پارکنگ ایریا میں پہنچا، مجھے محسوس ہوا جیسے گاڑی کے پیچھے کوئی موجود ہے۔ میں نے دیکھا تو وہی بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا تم یہاں پر میری گاڑی میں کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا مجھے گاڑی اچھی لگی، میں بیٹھ گیا۔ میں اس کی عقل پہ حیران تھا۔ میں نے کہا کیا تم پاگل ہو؟ تمہارے گھر والے تمہیں ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ یہ سننا تھا کہ وہ رونے لگا، کہنے لگا مجھے اپنی مما کے پاس جانا ہے۔ مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ وہ میری گاڑی میں بیٹھا تو بیٹھا ہی کیوں؟ واپس اسے وہیں پر اسی ہوٹل میں لے گیا، لیکن اس وقت تک ہوٹل خالی ہو چکا تھا، کوئی بھی وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نہیں جانتا تھا وہ کہاں سے آیا اس وقت۔ خیر، اب وہ روئے جا رہا تھا۔ میں اسے واپس اپنے گھر لے آیا۔ میں نے پوچھا اپنی مما پاپا کا نمبر دو، تو کہنے لگا مجھے یاد نہیں ہے۔ اس کے اسکول کا نام پوچھا تو اسکول کا نام یاد تھا۔ میں نے اس سے کہا بیٹا ابھی میں آپ کو سلا دیتا ہوں، صبح اٹھ کے میں آپ کو اسکول لے جاؤں گا۔ جیسے ہی صبح ہوئی میں اس کو اسکول لے گیا۔ میں اتنا بے حس نہیں تھا کہ میں ایک ماں سے اس کے بچے کو جدا کرتا۔ مجھے اب ظاہرہ سے کوئی بھی لینا دینا نہیں تھا۔ اگلے ہی روز اس بچے کو میں اسکول لے کر گیا تو پرنسپل مجھ سے اس بچے کا نام پوچھنے لگی۔ میں نے اس کا نام پوچھا تو پرنسپل کو اس بچے کا نام فاہم ارحم بتایا تو میڈم نے کہا اس نام کا یہاں پر کوئی بھی بچہ نہیں پڑھتا۔ بچے نے فوراً کہا میں فاہم صاحب ہوں۔ یہ سن کر میں چونک گیا، تو کیا وہ میرا بیٹا تھا، میرا بچہ؟ یہ سب کیسے ہوا؟ میرے دماغ کی تناؤ کھینچنے لگی۔ میڈم کہنے لگی ہاں اس نام کا بچہ ہمارے اسکول میں پڑھتا ہے، میں اس کے والدین کو فون کر دیتی ہوں، وہ آ کر اسے لے جائیں گے۔ میں وہیں بیٹھا رہا۔ اس بارے میں میرے پاس ظاہرہ سے کرنے کے لیے بہت سے سوال تھے۔ پھر اتنے میں ارحم اور ظاہرہ بھی وہاں پہنچ گئے۔ مجھے فاہم کے پاس بیٹھے دیکھ کر ظاہرہ کی رنگت اڑی تھی، ارحم کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ میڈم کہنے لگی یہ آپ کا بچہ اور یہ اس طریقے سے ان کے پاس پہنچ گیا ہے۔ میڈم نے ان کو ساری صورتحال رات سے اب تک ہی ظاہرہ کو اور ارحم کو بتا دی تھی، اس لیے یہ صاحب اسے اسکول لے آئے۔ ظاہرہ نے فاہم کو گلے لگایا، رونے لگی۔ پرنسپل کہنے لگی آپ اسے اپنے ساتھ گھر لے جا سکتے ہیں۔
جیسے ہی وہ دونوں پرنسپل کے کمرے سے باہر نکلی، میں بھی ان کے پیچھے نکلا تھا۔ جیسے ہی وہ لیکن وہ ارحم کا ہاتھ پکڑے ہوئے آگے ہی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا، یہ بچہ کس کا ہے؟ وہ کہنے لگی، کسی کا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا، اس نے اپنا نام فاہم ساحر بتایا ہے، اس کا مطلب یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ کہنے لگی، تو آپ کو اب بھی شک ہے؟ ارحم کہنے لگا، جان چھوڑ دو اس شخص کی۔ میں اب بھی اس سے امید ہے، اس شخص سے جو تمہیں ایسی حالت میں چھوڑ گیا جب تم اس کے بچے کی ماں بننے والی تھی۔ یہ سن کر ظاہرہ اس کی طرف دیکھا، کیونکہ میں اس بات سے واقف نہیں تھا۔ میں نے کہا، ظاہرہ، میرا بچہ مجھے واپس چاہیے، کیونکہ میں برداشت نہیں کر سکتا کہ یہ شخص کے ساتھ رہے جس سے میں نے بہت زیادہ نفرت کی ہے۔ کہنے لگی، یہ آپ کا بچہ نہیں ہے، میرا ہے۔ اب تو مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، پیچھے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا۔ جس شخص سے آپ نفرت کرتے ہیں نا، اسی نے پالا ہے اس کو۔ میں نے کہا، اس کی اچھائی مجھے مت بتائیں، بس ایک سوال کا جواب دے دو۔ اگر تمہیں محبت ارحم سے تھی تو شادی مجھ سے کیوں کی، جس کے ساتھ تم اب تک ناجائز طریقے سے رہ رہی ہو؟ میرا یہ کہنا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ ظاہرہ نے میرے منہ پہ مارا تھا۔ بس اس سے آگے ایک لفظ مت کہنا۔ کیا جانتے ہیں آپ میرے اور ارحم کے بارے میں؟ کیا لگتا ہے آپ کو میں ایک گھٹیا قسم کی لڑکی؟ ارحم میرا سگا بھائی ہے، میرا جڑواں بھائی ہے۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ کہنے لگی، چاچا چاچی کی کوئی اولاد نہیں تھی، اور مجھ سے بڑے میرے 3 بھائی تھے، اس لیے میرے والد نے اسے ارحم کو چاچی کو دے دیا۔ لیکن بچپن سے ہم جانتے تھے کہ ہم بہن بھائی۔ البتہ یہ مجھے ہمیشہ سے کزن کہتا تھا۔ نہیں جانتی تھی کہ آپ اتنی باتیں سوچ سکتے ہیں۔ میں نے بہت چاہا آپ کو ارحم کے بارے میں بتاؤں، لیکن آپ تو اس کا نام سن کر ہی بات ہی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آج بھی میں محرم رشتے کے ساتھ ہی رہتی ہوں۔ ارحم کی بیوی بھی ہے، اس کے بچے بھی ہیں، اس کے باوجود یہ میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ ارحم کہنے لگا، میں تو کہتا تھا تم اسے طلاق دے دو، پر یہی بیوقوف تھی جو اتنے سال اپنے آپ کے نام پر بیٹھی تھی کہ شاید آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو جائے۔ آپ نے آ کر ایک بار پھر یہ نہیں سوچا کہ آپ کی بیوی کس حال میں ہے، کہاں نہیں۔ ارحم نے اس کا صرف یہی قصور تھا نا کہ وہ مجھے حق جماتے تھا۔ ظاہر ہے میرا بھائی تھا، مجھ پر حق جما سکتا تھا۔ اس سے اچھا نہیں لگتا تھا ہر وقت میرے سر پر کسی حاکم کی طرح سوار رہے۔ یہ سن کر میرا دماغ گھوم کر رہ گیا تھا۔ ارحم کہنے لگا، چھوڑو اس کو، یہ شخص گھٹیا سوچ کا مالک ہے اور کچھ بھی نہیں۔ اس نے کہا، میں جانتا ہی نہیں تھا تم دونوں کا رشتہ کیا ہے۔ اور ہم کہنے لگا، پوچھا تم نے کبھی ظاہرہ سے؟ بات کی میرے متعلق؟ تم تو میرے نام سے ہی جلتے تھے۔ اتنا گھٹیا تو میں بھی نہیں تھا کہ اپنے کزن کے ساتھ ایسے تعلق بناتا۔ میں نے ہمیشہ سے اپنی سگی بہن سمجھا تھا، کیونکہ وہ میری سگی بہن ہی ہے۔ اس کا خیال رکھا، یہ اچھا ہوتا تم حقیقت جاننے کی کوشش کر لیتے، اسے یوں چھوڑ کر نہ جاتے۔ یہ کہہ کر وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ گئے۔ میں بھاگتے ہوئے گاڑی کے قریب پہنچ گیا۔ ظاہرہ، مجھے معاف کر دو، میرے ساتھ چلو۔ میں بالکل تم دونوں کے رشتے کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ اگر جانتا تو کبھی بھی ایسا نہیں کرتا۔ اگر میں جانتا تو ایسا کیوں کرتا؟ کہنے لگی، کیا آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں تھا، اعتبار نہیں تھا؟ میاں بیوی کا رشتہ اعتبار کا ہوتا ہے، جو چاہے سزا دے دو، لیکن دیکھو یہ سزا مت دو۔ تمہیں کیا لگتا ہے، کیا میں نے تمہارے بغیر بہت اچھی زندگی گزاری ہے؟ اب بھی تم سے محبت کرتا ہوں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اب تک میں نے کسی عورت کے ساتھ دوبارہ رشتہ
دوڑنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ کوئی پابندی نہیں تھی، چاہتا تو دوسری شادی کر سکتا تھا، لیکن محبت تم سے کرتا تھا۔ کسی دوسری عورت کو کیسے اپنی زندگی میں شامل کر لیتا؟ خدا کے لیے مجھے مزید آزمائش میں مت ڈالو۔ مجھے میرے آنسو شاید اس کے دل پر اثر کیے۔ وہ میرے ساتھ فاہم کو لیے میرے گھر آ گئی۔ جی تو ریڈرز بتائیے غلطی کس کی تھی؟ ساحر کی، زائرہ کی یا ارحم کی؟ جیسے ساحر کو نہیں پتا تھا، اسی طریقے سے زائرہ کو اس کو اپنے اور ارحم کے رشتے کے بارے میں شروع میں ہی بتا دینا چاہیے تھا، تاکہ مزید ایسی غلط فہمیاں پیدا نہ ہوتی۔